یہ ایک اسٹیشنری شاپ ہے. یہاں پہ دل رکھ کچھ کام تھا تو اس لیے بس ابھی ہم یہاں کھڑے ہیں. پھر چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ فائلز وغیرہ کافی بڑی. یہاں پہ یہ ٹوائز دیکھیں بہت خوبصورت ہے. یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. جی یہاں ہمارے ابھی جو ہے نا ہم لوگ میرے ناخن کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ اسکنر ہے. یہ دیکھیں اس کے حساب سے یہاں پہ وہ دیکھیں وہ بنا کے دکھا رہے ہیں. یہ پھر جو ہے نا آپ کو چپل شوز وغیرہ سب کچھ دیتے ہیں. تو میں نے بھی یہاں سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب تو بہت ایکسپینسو ہو گئے. تب جب میں نے خریدا تب سستے تھے. تو یہ سارے ان کے پاس جو ہوتے ہیں آپ کے پاؤں کے حساب سے دیتے ہیں. ایڑیوں میں پین ہو رہا ہے آگے فرنٹ مطلب جو بھی ہوتا ہے یہاں اسکن کر کے آپ کو اسی حساب سے دیکھیں. یہ شوز اٹھائے گی مزے سے پھر پہنے کی دیکھنا بھی. واہ دیکھو اس میں طاقت آ گئی بلو ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے. آپ بھی اگر آپ کے پاؤں میں پین رہتا ہے ایڑیوں میں سب کچھ تو پھر آپ یہاں سے فٹ کیئر اینڈ فٹ ویئر یہاں سے آپ جو ہے نا آ کے اپنا لے جائیں. یہ شباز پہ بھی ہے, صدر میں بھی ہے, زمزمہ پہ بھی ہے ان کی برانچ. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, اگر عافیت سے ہوں گے. اور میں رات تو اچھی بھلی سوئی ہوں لیکن صبح میری طبیعت اتنی خراب ہے جس کا کوئی حساب نہیں. مجھے اتنے چکر آ رہے ہیں میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتی. بس بہت مجبوری میں یہاں آئی ہوں. جو بھی میرے چینل پہ نیو ہوں اس کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اور آج میرے لیے دعا لازمی کیجیے گا کیونکہ آج بہت دنوں کے بعد میری ایسی حالت ہو رہی ہے. بھائی آ گئے چھوٹے کی بات کر رہے ہیں. بھائی آ گئے. ابھی اچھے سے ان کے صاف کریں گے پاؤں تاکہ ان کی تکلیف کم ہو جائے. کیونکہ دلبر جو ہے وہ بند شوز بالکل بھی نہیں پہن سکتا. ابھی یہ گھومنے کے لیے گئے تھے نا تو وہاں انہوں نے شوز پہنے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے نا اب پہلے تو انگوٹھا تھا اس کے ساتھ جو چھوٹی انگلی ہے وہ بھی کافی زیادہ زخمی ہے. یہاں ان کے خوبصورت شوز ہیں بچوں کے بھی ہیں. اس سائڈ پہ لیڈیز کے ہیں اچھے اچھے جس کا جو دل چاہے وہ لے لے. لیکن اب یہ کافی ایکسپینسو ہیں. جی ہمارے ہسبینڈ کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے. اب نہ یہ لاک کھول رہا 10 منٹ سے یہاں باہر کھڑی ہوں. بندہ دروازہ تو کھول کر دے جائے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آج میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں ساری چیزیں آگے آہستہ آہستہ کلیئر کروں گی. الحمدللہ سے کہ جس ٹائم مجھے چیخنا چاہیے تھا, مجھے ری ایکشن دینے چاہیے تھے, اس وقت میں نے اپنے ایک سمپل بلاگنگ کی ہے. ٹھیک ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے راز اوپن کرنے کا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو گالی گلوچ دینے کا اور کسی کو ہرٹ کرنے کا. میرا کسی قسم کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. میں سامنے بیٹھ کر آج ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہی کیونکہ میں آج بہت روئی ہوں. جب سے میں نے ایک ذمہ دار شوہر کی ویڈیو دیکھی ہے تو نینا بھی ادھر تھی, اس نے بھی کئی دفعہ بولا کہ سنیا چپ ہو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وائٹی ہے, یہاں پر کون کب کس طرف ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا. کہ میرے ساتھ بہت سے حادثے ہوئے ہیں اس لیے آپ پریشان نہ ہو. خیر کوئی بات نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کہاں لیٹی ہوئی ہوں کہاں نہیں. اور ایک دو دفعہ کوشش بھی کی کہ گھر کال کروں, لیکن پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, اب میرا نہیں بنتا کہ میں گھر پہ کال کروں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے, آج ایک بڑے ذمہ دار شوہر نے بولا ہے کہ جی کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہوتا جو اپنی بیٹی کو غلط بولے, یہ کرے فلاں کرے. تو کراچی والوں کے لیے اسپیشل میسیج آ جایا تھا. تو میں بھی تھک گئی ہوں ڈیلی اس طرح کی چیزیں بیان کر کر کے.
کیونکہ وہ آج اس لیے آئے تھے کیونکہ میں نے ان سے 2 سے 3 سوال جو عائشہ نے کیے تھے اس کے جواب مانگے تھے. ان کے جواب اب ان کے پاس نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے وہ جواب دیں گے تو خود پھنس جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے پھر مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار آپ لوگوں کو ڈسکس کرنے کی. آپ لوگوں کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ ویڈیو ڈالتے ہیں, آپ لوگ خود پنگا لیتے ہیں, اور اس انسان کے ہی الفاظ ہے کہ سائمہ تم سارے پنگے لیتی ہو, فساد کی جڑ تم ہو. میں جب سے کراچی شفٹ ہوئی ہوں اس عورت نے میرا جینا حرام کیا ہوا, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ری ایکشن دے کے, کیونکہ انہوں نے یہ چیز سوچی ہوئی ہے کہ ری ایکشن سے ہمیں ویوز آتے ہیں اور ویسے نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہمیں ڈسکس کرنے کا. جی نہیں, میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بیٹھ کر ڈسکس کروں. ٹھیک ہے, میں بھی تنگ آ چکی ہوں ڈیلی اس طرح کے یہاں صفائیاں دے دے کر, کیونکہ آپ کے پاس تو نہ موبائل نمبر ہے, نہ آپ کے پاس موبائل ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ایسی سہولت ہے کہ آپ بیٹھ کر فون پر بات کر سکیں. اور آپ وہی انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ایک دوسرے پر ری ایکشن دیتے رہیں اور آپس میں صلح رکھیں, کوئی بات نہیں, ویوز آتے رہیں گے. اور اس بات پر میں نے امی سے اتنا پیٹا ہے کہ مما جی مجھے ایسے ویوز نہیں چاہیے, خدا کے لیے میرے اوپر اور میرے شوہر کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو اس طرح کی مت بنائیں, اور نہ ہی ہمیں ایسے ویوز کی ضرورت ہے جس میں کوئی عزت ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. امی کی جو بات مجھ سے ہوئی تھی کہ سائمہ نے مجھے کس طرح گھر سے نکالا ہے, وہ میں نے کوئی ان کو فیک نہیں بلوایا. ٹھیک ہے نا. ہانیہ بھی ادھر ہی تھی, کال ہوئی تو میں نے بولا, میں نے کہا مما جی اس طرح مجھے ذلیل کیا جاتا ہے. تو امی نے بولا ہے, ابو نے بولا ہے کہ بیٹا آپ ایسے کریں, اگر وہ عورت چپ نہیں ہو رہی ہے نا تو وہ اگر آپ لوگوں کو ننگا کر رہی ہے تو آپ بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائیں. ٹھیک ہے. عائشہ نے بھی امی کی پرمیشن لے کر ہی ویڈیو بنائی تھی. اب اگر سارے مکر جائیں تو اس میں واقعی میں اور عائشہ کچھ نہیں کر سکتی. باقی مجھے ابھی تک عائشہ کا بھی نہیں پتا, میری اس سے بھی بات نہیں ہوئی. ظاہری سی بات ہے کل اس کے ولاگ میں دیکھ رہی تھی وہ بھی سائمہ کے گھر جا رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اور بڑے اچھے سے اس نے ویڈیو بنائی ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے یار اس چیز کا کہ مجھے گندا کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے تو آپ لوگوں کے گھر آ کر نہیں بیٹھی, میں وہاں پر جتنے دن بھی رہی ہوں, ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ کی گلی کے سامنے سے نہیں گزری ہوں, آنا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو ڈسکس کرنے کی. آپ کہتے ہیں کہ گھر خراب, تو گھر خراب کرنے والی اگر بات ہے تو بہت سی باتیں ہیں میں بھی یہاں رکھ سکتی ہوں, لیکن میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر خوش رہیں, میری جان چھوڑ دیں. میں کبھی بھی پنجاب نہیں آنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے نا. مجھے یہاں سے دلور زبردستی پنجاب لے کر گیا تھا کیونکہ اسے اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا تھا. ٹھیک ہے. میں بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ میں نے پنجاب جانا ہے. اور اس کے بعد بھی جب وہ وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا تھا, میں نے اسے بولا تھا کہ خدا کے لیے میری کراچی کی ٹکٹ کروا دو کیونکہ مجھے یہاں نہیں رہنا, میں یہاں اور برداشت نہیں کر سکتی. جتنی باتیں میں نے وہاں سنی ہیں میرے اندر اب اور کیپیسٹی نہیں ہے, میں نہیں سن سکتی. وہاں بیٹھ کر بھی میرے اوپر ریئیکشنز دیے جاتے تھے, اور کیسے ایک دوسرے نے کیسے مطلب سائمہ ہوگی یا عائشہ ہوگی, سب نے ایک دوسرے کو ننگا کیا ہے. تو اس وقت ان لوگوں کو عزت یاد نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. اور آج اگر یہ عزت کی بات کر رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ مجھے اور میرے شوہر کو بھی ڈسکس نہ کریں. اللہ تعالیٰ زندگی دے تو میرا پھر آج وہی بولوں گی کہ ہاں واقعی میرا کوئی نہیں ہے. اس دن تو میری ماں مجھے بول رہی تھی کہ ثنیا ہاں مجھے گھر سے نکالا ہے, ایسے برتن لے کر میرے پیچھے پڑی ہے, سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. وہ عائشہ نے بھی اپنے بلاگ میں بتایا. میں یہاں آج عائشہ کی بھی فیور نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. میں آج عائشہ کی بھی فیور نہیں کر رہی ہوں, اور یہ چیز مجھے بہت اچھے سے پتہ تھی کہ جب تک میں ادھر ہوں وہ لوگ اس گھر میں آ کے ویڈیو نہیں بنائیں گے, کیونکہ ان کو یہ ہے کہ ثنیا کے ساتھ ویڈیو بنے گی تو ہمارے سبسکرائبر جو ہیں وہ گر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ نہیں آئی ہیں. جب میں آ گئی ہوں تو اب ظاہری سی بات ہے ان سب کی صلح بھی ہے تو وہ اکٹھے بھی. ہاں اچھی بات ہے, میری ماں اکیلی ہے, وہ اپنے پاس رکھیں, اچھی بات ہے. اور رہی بات کہ یہ ساری لڑائی جھگڑا ہم نے کروایا ہے,
तो भी मेरे ऊपर तो उस वक्त से रिएक्शन चल रहे हैं जब मैं कराची में थी। मेरे ऊपर तो किसी ने इतनी वो हर एक की मिन्नतें करने के बावजूद मुझे यही रिज़ल्ट मिला है। तो इट्स ओके, मुझे नहीं पता। आप कहते हैं ना कि हमारे घर में जो हो रहा है, जी बिस्मिल्लाह, आप रज के करें जो आपके घर में हो रहा है, और ये होना भी चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मैं होती भी कौन हूँ, मैं आप लोगों की लगती भी क्या हूँ, सीधी सी बात है। इसलिए जिसका जो दिल चाहता है वो वीडियो बनाएं। और रही बात कराची वालों की, तो कराची वाले आपके मामलात में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला ने मुझे कभी मौका दिया भी पंजाब आने का, तो मैं ज़िंदगी में भी आपके घर मुँह नहीं करूँगी। और इस दफ़ा चाहे मेरी माँ मुझे रो रो के हज़ारों फ़ोन करे, मैं नहीं करूँगी। कल बाबा ने मेरी कई वीडियो देखी है, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि बेटा आप परेशान ना हो, आप दूर बैठी हैं, यहाँ जो चल रहा है इसको चलने दें, आप बेटा खामोश हो जाएं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरी माँ ने बोला कि हाँ, रात तो साइमा ऐसे अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उसको जाकर समझाया है कि आज के बाद आप कोई वीडियो, उसने बोला कि ना तो मैं सनिया का नाम लूँगी, ना मैं दिलबर का, ना मैं आयशा का नाम लूँगी, चाहे मेरे ऊपर कोई 1000 वीडियो वो बनाएं। लेकिन अभी अम्मी की कॉल बंद नहीं हुई, तो उन मैडम की जो है एक रिएक्शन वीडियो आ चुकी थी जिसमें उसने बहुत सी बातें की थी। ठीक है, मेरे पास भी इतना फ़जूल टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर रिएक्शन दे के वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। मेरी जो वाईटी फैमिली है वो मेरे व्लॉग देखना चाहती है, तो मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ कि यार आप लोग भी मेरी वजह से डिस्टर्ब हैं। आप लोग फिर आकर मुझे कैसे कह सकते हैं कि फिर कुछ कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि आप एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। जब एक बात ख़त्म हो चुकी है तो वो फिर क्यों बार बार हमारे ऊपर वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के और भी बहुत से टॉपिक होते हैं, घर का व्लॉग होता है, तो आप वो दिखाएं। आप मुझे क्यों नंगा कर रहे हैं बार बार? मेरा कसूर क्या है? मैंने आप लोगों का बिगाड़ा क्या है? आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इंसान की एक लिमिट होती है, वो जवाब दे चुकी है। मैं यही सोचती हूँ कि मैंने अगर जो वीडियो बनानी है ना, उससे पहले ही अपना रोल हूँ। मुझे नैना किस तरह चुप करवा कर गई है, मेरी हालत क्या है, सिर्फ वो आज नैना ही जानती थी। ठीक है, लेकिन शायद नैना के व्लॉग में आने से नैना को भी लोग बातें करते हैं, तो मैंने उसको भी बोला कि यार आप प्लीज़ मेरे साथ कोई भी व्लॉग आज मत बनाइएगा, फिर लोग आपको बुरा भला बोलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी वाईटी पे बातें चल रही हैं। देखें, मुझे नहीं पता कि उस फैमिली ने ऐसा व्लॉग सुलह से रिलेटेड क्यों बनाया, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। और वो खुद नीचे बोल रही हैं कि जस्ट एक मजाक है। और उन्होंने अपनी वीडियो की एंड में ये भी बोला है, ठीक है ना, कि पहली बात है कि मैंने सुबह आज सिर्फ एक अपने बहनोई की वीडियो देखी है और आनसा की रुखसती की वीडियो देखी है। मैं उस वक़्त बहुत इमोशनल हुई, मैं वाकई बहुत रोई हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे जब इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने जाकर वीडियो देखी है। ठीक है, पहली बात यह है कि मेरे दिल में किसी के लिए भी नफ़रत नहीं है और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उस घर में जाकर रहने की। मेरे पास ये घर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर खुश हूँ, चाहे ये रेंट का है, जैसा भी है। कुछ दिन पहले दिलबर ये भी बोल रहे थे कि आप नैना हम सब मिलकर एक रेंट का घर ले लेते हैं ताकि उसमें मीठा पानी भी होगा, घर खुला भी होगा और हम सब इकट्ठे रहेंगे, कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। लेकिन मैंने उनको इस चीज़ के लिए भी मना किया है कि नहीं यार, मैं नहीं चाहती कि ये एक वाईटी की लाइफ है, हर कोई वाईटी पे काम करता है, किसी के भी व्यूज़ मेरी वजह से कम हो। इस घर में हवा लगती है, नहीं लगे, पानी आता है ना आए, गैस आता है ना आए, लेकिन मैं यहाँ अकेली ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के घर ख़राब हो, मेरी वजह से किसी के ऊपर तहमतें इल्ज़ामात लगें। बाकी रही बात नैना की, तो उसका थैंक यू सो मच कि वो आ जाती है, साथ दे देती है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। कल उन्होंने मेरे ये 2 नाखून लगाए थे, हत्ता कि मैंने अपने बाकी नाखून ये देखें काट दिए हैं। कल उसने मेरे ये 2 नाखून लगाए सिर्फ इस वजह से कि उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। मैंने उसे आज मना किया कि काइंडली आप इसे उतार दें, मैं ऐसे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और मेरे नाखून छोटे ही ठीक है कि अगर मुझे कभी ज़रूरत हुई, कोई फंक्शन हुआ तो मैं लाजमी करवाऊँगी। अभी प्लीज़ आप इन 2 नाखूनों को रिमूव कर दें। तो वो चली गई हैं, उन्होंने रिमूव नहीं किया है। तो देखती हूँ कि ये कैसे रिमूव होंगे, उससे पूछ लेती हूँ, खुद कर लेती हूँ। तो बाकी
ٹھیک ہے آپ کے گھروں میں جو ہو رہا ہے آپ کریں، بس پھر میرے اوپر بھی آپ لوگوں کو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ندیم صاحب آپ کا تو نام میں نے کسی ویڈیو میں لیا ہی نہیں ہے، میں نے تو ہر جگہ آپ کو رسپیکٹ ہی دی ہے، لیکن شاید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں رسپیکٹ کیا کرنی ہے، ویوز آنے چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، بس اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ریئیکشن جو ہے وہ اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اوپر دوبارہ ریئیکشن نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ، میری بہن بھائی کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ماں پہلے ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے بیٹا، آپ دور بیٹھی ہو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے کہ آپ کی صلح ہو گئی ہے، اچھی بات ہے آپ لوگوں نے وہاں اکٹھے رہنا، آپ لوگوں کی صلح ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے پھر سے آپ کے گھروں میں لڑائیاں ہوں، فساد ہوں۔ آپ لوگ خوش رہیں، میں یہاں مجھے دل بھر بھوکا رکھے، مجھے مارے، میرے پاس سارا دن نہ آئے، وہ ویسے بھی رات کو لیٹ آتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ صبح تو وہ یہاں پورے 10 بجے نکل جاتے ہیں، لیکن رات کو آتے ہوئے ان کو واقعی لیٹ ہو جاتی ہے، 10:30 11:30 مطلب 10:30 اور 11 بجے کے قریب ہی آتے ہیں۔ میں نے انہیں کبھی نہیں پوچھا کہ بھئی آپ اس گھر میں لیٹ کیوں آتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ان کے ادھر بچے ہیں، ان کا زیادہ دل لگتا ہے۔ میں اکیلی خوش ہوں، جیسے زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے انسان، بس میں آگے الفاظ نہیں بولنا چاہتی، میں اور اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، جو جہاں خوش ہے وہ وہاں رہے، میں اکیلی ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔